لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا خلاصہ قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک بس آیا ہی چاہتا ہے. گویا اس ماہ مبارک نے ہم پر سایہ کر لیا ہے. کہتے ہیں نا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو رمضان مبارک ہم پر سایہ فکن ہو ہی چکا ہے اور وہ ہمارے بیچ آ جانے کو ہے. یہ ماہ مبارک وہ ہے جس عظمتیں ہیں اور اس رمضان مبارک مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں درج ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو چونکہ رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی گہرا ربط ہے، بہت اٹوٹ رشتہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو بھی اس مہینے میں اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ استوار کر لینا چاہیے اور اپنے رشتے کو بہتر اور مضبوط بنا لینا چاہیے اس ماہ مبارک کے آنے پر. تو اسی مہینے کے ویلکم میں آپ کے درمیان سٹارٹ ہو رہا ہے خلاصہ قرآن مجید. خلاصہ قرآن مجید میں پوری فہم و تفہیم تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر ایک دن ایک پارہ مکمل کرنا ہے اور 30 دن میں انشاءاللہ پورا قرآن مکمل کیا جانا ہے. تو ایک دن میں ایک پارے میں اتنے مختصر وقت میں جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے اتنی دیر میں پورا کا پورا ایک پارے کا تفصیلات آپ کے بیچ پریزنٹ کرنا تو آلموسٹ ناممکن ہے. تو اس لیے خلاصہ، اس کی سمری یا یوں کہیں کہ ایک پارے کا میسج انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو دے دیا جائے گا. اور آج کے کلاس کا موضوع ہے تعارف قرآن. آج سے باقاعدہ پارے کی سٹارٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ جس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کو ہم پہچان جائیں تو اس سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آج ہم لوگ جانیں گے قرآن کو، اس کی معرفت حاصل کریں گے اور اس کا تعارف حاصل کریں گے، اس کا انٹروڈکشن لیں گے. تو انٹروڈکشن کے بعد انشاءاللہ آنے والے دن سے یعنی کل سے پہلا پارہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ایک ایک پارہ ہر دن انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو تعارف قرآن مجید میں سب سے پہلے لفظ قرآن کا معنی جان لیتے ہیں. قرآن ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جامد ورڈ ہے، ایبسولوٹ ورڈ ہے اور کسی سے ڈیرائیوڈ نہیں ہے.
قرآن ایبسولوٹ ورڈ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جامد نہیں بلکہ ڈرائیوڈ ہے, یہ کسی سے ماخوذ ہے, اور اس میں دو رائے ہے. ایک یہ کہ قرا سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھی جانے والی شے, تو قرآن قرا سے ہے تو مطلب پڑھی جانے والی شے, کیونکہ قرا معنی پڑھنا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید قرن سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باہم جوڑنا. تو اس طرح سے قرآن مجید ہم سب کو جوڑنے کے لیے آیا ہے, اس لیے اس کو اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں قرن سے ماخوذ ہے. بہرحال قرآن مجید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, ہم سبھی جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو خاتم النبیین ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے. سب سے پہلے قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں. یہ بات کہ قرآن کلام اللہ ہے یہ صرف قرآن کو ہی نصیب ہوئی ہے. اللہ کی اور بھی کتابیں ہیں جس کے بارے میں لفظ قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ کتاب اللہ آیا ہے, اللہ کی کتاب. لیکن قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے, اللہ کا کلام, ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بات قرآن مجید میں خود مینشنڈ ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم میں سے پناہ مانگے, تم سے پناہ مانگے اور تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور پھر ان کی جائے پناہ تک حفاظت کے ساتھ انہیں پہنچا دو. تو یہ بات قرآن مجید میں خود درج ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کے کلام کی جو ہونے کی جو اصل عظمت ہے نا, وہ اسی کے وہی اس کا راز ہے. قرآن مجید کی عظمت کا جو اصل راز ہے وہ کلام اللہ ہونے میں ہی ہے, کیونکہ کلام متکلم کی صفت بتاتا ہے. کوئی بھی کلام کرنے والا اسے آپ سنیں گے تو بآسانی اس کی فہم اور ادراک اور اس کے علم اور شعور کی سطح کا اندازہ لگا سکیں گے. تو کلام اللہ, اللہ کا کلام قرآن مجید ہے, اسے سن کر آف کورس ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں, اس کی صفات کو پہچانتے ہیں. دونوں کے لیے ایک ہی انداز اختیار ہوا ہے, قرآن مجید کے لیے بھی اور اللہ کی ذات کے لیے بھی. قرآن کی عظمت کے لیے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں ہی قرآن مجید میں سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پھٹ جاتا, دب جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. قرآن مجید کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ کسی پہاڑ پر اگر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا پاتا اس پر. اور یہی انداز اللہ تعالیٰ کی تجلی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143 میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تفصیلات آپ کو پتا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی, اور جب صرف تجلی صرف ریفلیکشن تھا اللہ رب العالمین کا, وہ ریفلیکشن پہاڑ نہیں برداشت کر سکا اور وہ بالکل پھوٹ گیا اور غارت برباد ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہی انداز قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اس کی گواہی تورات نے بھی دی ہے. بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو تورات کہہ سکتے ہیں, 5 بکس ہیں اس کی, اس میں بھی درج ہے یہ بات, کل بھی تھی آج. چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ آلمائٹی کہتے ہیں I will raise them up a prophet their brethren like unto thee, and I'll put my words in his mouth, and he shall repeat all that I shall command him. کہ خداوند موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے, انہیں کی برادری میں نبی کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, God's word, اپنا کلام ڈالوں گا,
اور وہ وہی دہرائے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ تو یہ گواہی تورات بھی دیتا ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس مصحف شکل میں، کتابی شکل میں، یہ ایگزیکٹلی ہو بہو اسی طرح ہے جیسا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، درج ہے، اور اس کی گواہی بھی قرآن مجید خود دیتا ہے۔ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21-22 میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ، بلکہ یہ تو بہت بزرگ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77-79 لکھا ہوا ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بہت بزرگ اور کرم والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے مطہرون کے، پاک لوگوں کے۔ تو ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید کا مصحف موجود ہے وہ ہو بہو ویسا ہی ہے جیسا کہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جہاں تک نزول قرآن کی بات ہے تو قرآن مجید کا نزول دو طرح سے ہوا ہے، دو کیفیتیں ہیں، ایک لفظ آتا ہے انزال اور دوسرا آتا ہے تنزیل۔ تو انزل ینزل انزالا الفاظ جو ہیں وہ ثلاثی مزید فی کے باب افعال سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا اثر ہوتا ہے، جس کا افیکٹ ہے کہ ایک بار میں ہو جانا کوئی کام۔ تو انزال کا جو معنی ہے وہ یہ کہ ایک بار میں اتر جانا once at a time۔ اور قرآن مجید میں نزل ینزل تنزیلا لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ ثلاثی مزید فی کے باب تفعیل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس باب کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ دھیرے دھیرے کوئی کام ہونا ہو، تدریجن، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تنزیل جو لفظ ہے اس کا معنی ہوا دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، تدریجن، سیکوینشلی نازل ہونا۔ تو اس طرح قرآن مجید کا نزول دونوں طرح سے ہوا ہے، ونس ایٹ اے ٹائم بھی اور پارٹلی سیکوینشلی بھی۔ دونوں کیسے؟ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک پورا قرآن ایک بار میں اترا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، اور سمائے دنیا جو ہمارا یہاں سے پہلا آسمان ہے وہاں تک قرآن مجید کا انزال پورا ایک بار میں ہوا ہے، یعنی کہ انزال ہوا ہے، اور تنزیل بھی ہوا ہے قرآن مجید، اور وہ ایسے کہ سمائے دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا وقت اور ضرورت کے اعتبار سے اترا ہے۔ تو اس کے لیے لفظ آتا ہے تنزیل۔ تو دونوں طرح سے قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے۔ انزال کے لیے سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 میں آپ پڑھتی بھی ہوں گی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ تو اور وہ قدر کی رات کس مہینے میں آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں درج ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان مبارک میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس میں اس کا انزال ہوا ہے ونس ایٹ اے ٹائم، پورا قرآن ایک بار میں رمضان کے مہینے میں، اور لیلۃ القدر میں پورا ایک بار میں اتر آیا ہے سمائے دنیا تک۔ اور تنزیل بھی جو قرآن مجید ہوا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر ورڈ ہے، جیسے کہ سورہ الواقعہ سورہ نمبر 56 نمبر 80 میں تنزیل من رب العالمین، نازل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جہاں تک حکمت تنزیل کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی بھی بہت اہم وجہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت بھی درج ہے آیت نمبر 100 میں کہ ہم نے اس قرآن کو ٹکڑوں میں توڑ دیا، بانٹ دیا، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا۔ تو آہستہ آہستہ ضرورت اور وقت کے لحاظ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں ہیمر اینڈ ڈاؤن ہوتا جائے،
एक एक टीचिंग्स करके और फिर उस एक चीज पे प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए तो दूसरी चीज आए, इस तरह से तदरीजन कुरान मजीद नाजिल हुआ। पूरा एक बार में कल्ब मोहम्मद पर भी नहीं आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि जो तालीम आप देना चाहते थे कुरान के जरिए से वो लोगों के अंदर तक उतरती जाए। तो धीरे धीरे ये मजीद नाजिल हुआ। सवाल ये है कि उसका जमाना नुज़ूल और अर्ज़ नुज़ूल क्या है, कब नाजिल हुआ और कहाँ नाजिल हुआ। जमाना नुज़ूल की जहां तक बात है तो कुरान मजीद अगर हम सोलर कैलेंडर देखें तो 610 ईस्वी से 632 ईस्वी तक कुरान मजीद की तंजील हुई है, यानी 22 सालों में। और अगर ल्यूनर कैलेंडर वाइज जानना चाहें यानी कमरी साल के मुताबिक तो कह सकते हैं कि 40 आमुल फील से लेके 11 हिजरी तक यानी 23 सालों में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो 22 इयर्स सोलर कैलेंडर वाइज और 23 इयर्स में ल्यूनर कैलेंडर वाइज कुरान मजीद नाजिल हुआ है। पहली वाक़ी से लेके आखिरी तक में इतना बड़ा वक्फा लग गया। जहां तक अर्ज़ नुज़ूल की बात है कि कहाँ किस जगह पर किस मकाम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ है, तो आप गौर करें अगर सीरत पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से आप पर वही आना शुरू हुई से अरब के ये इलाका हिजाज बस वही मूव किया है, उसी इलाके में मूव किया है और हिजाज के बाहर आप नहीं गए हैं। तो यूं कुरान मजीद पूरा का पूरा अरब के जो मिडिल पॉइंट है हिजाज जिसको कहते हैं वहां पर नाजिल हुआ है, सिवाय 2 आयत के। और वो 2 आयत कौन सी है? सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। और वो जमीन पर नाजिल नहीं हुई है। आप में से कई लोगों को पता होगा कि वो बतौर गिफ्ट हदिये की तरह अल्लाह ताला ने मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्रतुल मुंतहा पर दी है। तो इन 2 आयत के अलावा पूरा कुरान मजीद हिजाज एरिया में अरब के नाजिल हुआ है। कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में हमारा अकीदा है कि वो हूबहू वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ था और ता क़याम क़यामत रहेगा, क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ले लिया है। और इसकी जो तफसील है वो दर्ज है कुरान हकीम में ही सूरह हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को यानी कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो यूं कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, तो जाहिर बात है कि ना चेंज हुआ है और ना था क़याम क़यामत होगा। जहां तक कुरान मजीद की जुबान का ताल्लुक है तो हम में से मोटे तौर पर सभी जानते हैं कि वो कौन सी जुबान में है? अरबी जुबान में है। और कुरान मजीद है जैसा कि यूसुफ सूरा नंबर 12 आयत नंबर में दर्ज है, और हमने इस कुरान को अरबी जुबान का बनाकर नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। कुरान मजीद में है, इसकी और भी कई बात है। सूरह ज़ुखरुफ सूरा नंबर 43 आयत नंबर 3, सूरह शुरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196 195, सूरह ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 28। कम से कम इतने मकामात पर दर्ज है कि अरबी जुबान में नाजिल हुआ। लेकिन अरबी तो कौन सी अरबी? जो अहले मक्का अरबी बोलते थे वो नहीं, खालिस अरबी, फसीह खालिस अरबी जो वहां की थी अरब की, जो मक्का के लोग नहीं बोलते थे, बल्कि जो अरब के बादिया नशीन, हिजाज एरिया के बादिया नशीन जो रूरल एरियाज के लोग थे वो खालिस अरबी जुबान बोलते थे। तो कह सकते हैं कि हिजाज के बादिया नशीनों की जुबान में यह कुरान मजीद आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुरान मजीद का एहसान है अरबी जुबान पर कि वो अरबी जुबान आज तक चेंज नहीं हुई, वो फसीह और खालिस अरबी आज भी मौजूद है। वरना जुबान कुछ, हर जुबान 100 से 200 साल के वक्त में कोई नया रंग ले लेती है, नई तरह से जाहिर होती है। तो अरबी जुबान अभी भी कभी भी चेंज नहीं हुई, तो उस पर कुरान मजीद का एहसान है कि वो फसीह और बेहतरीन खालिस अरबी उसमें मौजूद है। तो अरबी जुबान आज भी वहां पे
پوری لیونگ لینگویج ہے، نہ کہ وہاں پہ دنیا کے بہت بڑے علاقے میں لیونگ لینگویج ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کے اسماء اور صفات کی بات ہے تو قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے۔ جی ہاں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 55 ناموں کی فہرست بنائی ہے، اور ان 55 ناموں میں برہان شامل نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب کہ مور دین 55 نیمز ہیں قرآن مجید کے، کچھ تو بطور اسم ہے اور کچھ بطور صفات ہے۔ بطور اسم قرآن، القرآن، الکتاب، الذکر، النور، الوحی، الفرقان اور کلام اللہ جیسے نام ہیں، اور بطور صفات قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کریم، الحکیم، العظیم، المجید، المبین، رحمت، علی، بصائر، بشیرا و نذیرا، بشرا، عزیز، بلاغ، بیان، موعظۃ، شفاء، مبارک، مصدق، مہیمن، احسن القصص، احسن الحدیث، مثانی، متشابہ، قیم۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ بطور صفت اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اتنے سارے نام ہیں۔ جہاں تک سنتھیسس اور ڈویژن کا تعلق ہے قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم کیسی ہے، تو ہمیں سے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تقسیم سورتوں میں ہے، پھر آیات میں ہے، اور پھر اس کے بعد احزاب اور گروپس ہیں۔ جو اسمالسٹ یونٹ ہے قرآن مجید کی، یعنی سب سے چھوٹی اکائی، وہ ہے آیت۔ تو آیت معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نشانی۔ تو قرآن مجید کی آیات اللہ سبحانہ و تعالی کی علم اور حکمت کی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ان آیات کی شکل میں موجود ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ذکر ہوا ہے سورہ اسراء، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 53 میں 53، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہن قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ حق کی طرف سے ہے۔ تو ہر آیت قرآن مجید کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی، اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت اور اس کی صفات کو بیان کرنے کی عظیم الشان نشانیاں آیات کو کئی بار انگلش میں بولنا رہتا ہے تو ورسز کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایکچولی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ورس کا معنی تو شعر ہوتا ہے، اور ہرگز قرآن مجید شعر و شاعری نہیں ہے، نہ ہی مصرع ہے، نہ شعر ہے، نہ جملہ ہے۔ تو قرآن کی آیات کو شعر کہنا ٹھیک بات نہیں ہے، تو ورس کہنا اپروپریٹ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو جاننے کے، غیر مسلمانوں کے درمیان پریزنٹ کرنے کے لیے کہ کچھ تو بات سمجھیں گے کہ آیت مطلب ورس، تو اس لیے اگر استعمال کریں تو کوئی پرابلم کی بات بھی نہیں ہے، لیکن آیت کا ترجمہ اگر ورس کیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور آیت کا جو تعین ہے وہ نہ کسی گرامر پہ ہے، نہ کسی بیان پہ ہے، نہ کسی نحو کے اصول پر ہے، بلکہ یہ ٹوٹلی مکمل طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آیات کا ڈویژن اس کے اکارڈنگلی ہے، نہ کہ یہ کسی گرامر کے حساب سے، جیسے سینٹینس ہوتا ہے تو ایک بات جس میں مکمل ہو گئی ہو تو اس جملے کو سینٹینس کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ اس انداز میں ہے ہی نہیں، کیونکہ کچھ آیات ایسی ہیں جیسے کہ آیت الکرسی ہی دیکھ لیجئے جس میں 10 جملے ہیں، اور کچھ آیت ایسی ہے جیسے کہ حامیم ہو گیا حروف مقطعات میں سے، تو اس میں ایک ہی ورڈ ہے اور اس کا معنی تک معلوم نہیں ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو جملے کو پورا نہیں کرتی، اگلی آیت میں جا کے جملہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آیت کو جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، سینٹینس بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو آیت کی شان ہے اس کے لیے سینٹینس سوٹیبل ورڈ نہیں ہے۔ سینٹینس میں ایک بات پوری ایک جگہ پہ مکمل ہو جاتی ہے، اور آیت میں
کبھی 10 بات ایک جگہ پر موجود ہے تو کبھی ایک بات بھی مکمل نہیں ہوتی ہے. جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے تو وہ متفق علیہ نہیں ہے اس کی ایگزیکٹلی بالکل کاؤنٹ کہ اس کی اصل تعداد کیا ہے، لیکن یہ متفق علیہ کہ 6000 سے زیادہ ہے. بعض 6666 کہتے ہیں، بعض اور سے کم کہتے ہیں، لیکن 6000 سے زیادہ ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے. 6000 سے زیادہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. آیتیں جب جمع ہوتی ہیں تو سورتیں بنتی ہیں. سورہ ورڈ سور سے ماخوذ ہے. سور کا معنی ہوتا ہے فصیل، باؤنڈری، کسی چیز کا احاطہ کرنا، حد بندی کر دینا. یہ سور کا معنی ہوتا ہے. اسی سے ورڈ بنا ہوا ہے سورہ. مطلب کہ آیات کو ایک ساتھ پرو کر ایک مرکزی موضوع کے ساتھ حد بندی کر دی گئی سورہ کی شکل میں. سورہ کو بھی چیپٹر یا ابواب کہنا اس کی حق تلفی ہے، کیونکہ ایک چیپٹر جو ہوتا ہے، ایک باب جو ہوتا ہے، اس میں ایک پرٹیکولر ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے اور پھر وہ پوری کتاب میں کہیں اور ریپیٹ نہیں ہوتا. پورا کا پورا موضوع ایک جگہ پہ ڈسکس ہو جاتا ہے، ایک ہی باب، ایک ہی چیپٹر میں. لیکن سورہ کی بھی یہ شان نہیں ہے. سورتیں دیکھیے، کتنی ہی سورتیں ایسی ہیں جس کا موضوع کئی سورتوں میں ملتا ہے، کئی چیزیں، کئی باتیں، کئی آیات ریپیٹ ہوتی ہیں. تو سورہ کو چیپٹر بھی کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ غیروں کو سمجھانے کے لیے چیپٹر ورڈ یوز کر سکیں، باب کہہ دیں، لیکن سورہ سب اور آیت کو ہی معروف کرنا سب سے زیادہ عقل مندی ہے. سورتیں بھی اسی طرح ہیں، کوئی سب برابر سے چیپٹر ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، بلکہ سورہ کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی. آپ کو پتا ہے سورۃ الکوثر صرف 3 آیات پر مبنی ہے، اور قرآن مجید میں 3 سورتیں ایسی ہیں جس میں صرف 3 ہی آیات ہے. لیکن وہیں پر سورۃ البقرہ ہے، طویل ترین سورہ، جس میں 286 آیات ہیں. تو اس طرح سورہ جو ہے وہ بھی ایکچولی بالکل چیپٹرز کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی الگ ہی شان ہے. تو سورہ کو سورہ اور آیت کو آیت بولیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جو تقسیم ہے وہ منازل یا احزاب کی ہے، اور ہم میں سے سب کو معلوم ہوگا کہ 7 منزلیں ہیں قرآن حکیم میں. سورتوں کا اور آیات کا جو ڈویژن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف تھا. آپ نے جو بتایا وہ پتہ چلا، لیکن اس کے علاوہ جو تقسیمیں ہیں وہ سب بات کی چیزیں ہیں. منازل یا احزاب کی جو تقسیم ہے وہ دور صحابہ میں ہوئی ہے. جب صحابہ کا دور تھا تو 7 ڈویژنز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، جس کو حزب یا منزل کہا گیا. یعنی کہ قرآن مجید کو اگر کسی کو 1 ہفتے میں مکمل کرنا ہے تو 1 منزل روزانہ پڑھے گا، تو یوں 1 ہفتے میں قرآن مکمل ہو جائے گا. اور یہ بھی انتہائی خوبصورت تقسیم ہے، بہت بیوٹیفل ڈویژن ہے، کیونکہ کچھ حزب چھوٹے ہیں کچھ بڑے، بالکل ایکولی ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا ہے. اس کے الفاظ کے اعتبار سے چھوٹے بڑے حزب ہیں، لیکن سورتوں کی فصیل کہیں ٹوٹتی نہیں ہے. جو سورہ ہے وہ بریک نہیں ہوتی ہے کہ کسی منزل میں ایک سورہ آدھی ڈسکس ہوئی ہے پھر دوسری منزل میں چلی گئی باقی سورہ. سورتوں کی فصیل ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس کی ڈویژن جیسے لگتا ہے کہ ڈیوائن انسپریشن سے ہے، کیونکہ اس کی جو تعداد ہے وہ چونکاتی ہے. پہلی جو منزل ہے وہ اگر فاتحہ کو چھوڑ دیا جائے، فاتحہ کا اگر مقدمہ یا دیباچے کی طرح مان لیا جائے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، بعض مفسرین اور بعض علماء کا کہنا ہے، تو اگر سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ دیا جائے تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری منزل میں 5، تیسری منزل میں 7، چوتھی منزل میں 9، اور 5ویں منزل میں 11، چھٹی منزل میں 13، اور بقیہ 65 جو پوری صورتیں ہیں وہ 7ویں منزل میں ہیں پوری کی پوری. اور 65 بھی گویا 13 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے، 13 into 5 is equal to ہو جائے گا 65. تو اس طرح بہت سیکوینشلی ڈیوائیڈڈ صورتیں ہیں، اور اس انداز میں کہ کہیں پہ بھی سورہ بیچ میں بریک نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو تقسیمیں ہیں قرآن مجید میں وہ رکوع اور پاروں میں ہیں. رکوع کا جو ڈویژن ہے
وہ نہ دور نبوی میں ہوا اور نہ دور صحابہ میں ہوا، بلکہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابعین کے دور میں ہوا ہے، اور بہت محنت اور بہت غور و خوض کے ساتھ ہوا ہے رکوع میں ڈویژن قرآن مجید کا، کیونکہ جو بڑی صورتیں ہیں اس میں رکوع ایسی جگہ پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں موسٹ آف آل جہاں پہ ایک طرح کا مضمون مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی جگہ ایسی ہے قرآن مجید میں جہاں پہ لگتا ہے کہ چند آیت ادھر کے بجائے اس رکوع میں ہوتی تو زیادہ اپروپریٹ ہوتا، لیکن آن دا ہول اوور آل جو رکوع ڈیوائیڈڈ ہے وہ موضوع کے اعتبار سے بہت صحیح جگہ پر ڈیوائیڈڈ ہے۔ بہت اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہایت محنت کر کے رکوع میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ رکوع رکعت سے ہی ہے، اور رکوع میں ڈویژن اس لیے ہے تاکہ جتنا تھوڑا سا حصہ ایک رکعت میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ایک رکوع کو پڑھ کے وہ رکوع میں جا سکتا ہے۔ تو رکوع کا جو ڈویژن ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بڑی صورتوں میں ہے، اور 35 صورتیں ایسی ہیں جو ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، یعنی وہ بہت چھوٹی ہیں۔ آپ دیکھیں 30ویں پارے کی صورتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی صورتیں 2 یا 2 سے زیادہ رکوعوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، اور سب سے بڑی سورۃ البقرہ 40 رکوع میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو اس کے بعد پاروں کی جو تقسیم ہے وہ اس کے بھی بعد کی تقسیم ہے، اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں نے کیا ہے، اور یہ سب سے بھونڈی تقسیم ہے، نہایت بھونڈی، کہ جیسے لگتا ہے کہ کسی نے پورا قرآن 30 حصوں میں بس پیجز کاؤنٹ کر کے ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس کا جو اس میں حسن نہیں ہے، کیونکہ جہاں جہاں پارا ڈیوائیڈ ہوتا ہے کئی جگہ پر، اکثر ہی جگہ پر سورہ بریک ہو جاتی ہے، سورہ بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے، اور سب سے زیادہ عجیب تو وہاں پر نظر آتا ہے جب سورۃ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور پوری سورہ ایک آیت کے علاوہ پوری سورہ 14ویں پارے میں ہے۔ تو اس طرح سے جو پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، وجہ تو اس کی یہ تھی کہ 30 دن میں یعنی ایک مہینے میں جو قرآن مکمل کرنا چاہے تو وہ ایک پارہ روزانہ پڑھے تو ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ بہت خوبصورت ڈویژن نہیں ہے، سورتوں کی فصیل بیچ بیچ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ جہاں تک ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا سوال ہے تو ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف دونوں الگ الگ ہے، یہ بات متفق علیہ ہے۔ ترتیب نزولی یعنی جس سیکوینس میں قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ترتیب مصحف یعنی یہ قرآن مجید جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے اس میں جس ترتیب میں ہے، تو دونوں بالکل الگ الگ ہے۔ انفیکٹ جو مدنی صورتیں ہیں یعنی بعد میں جو ریویلڈ سوراز ہیں وہ پہلے مصحف موجود ہیں، اور جو مکی صورتیں ہیں دیکھیے 30ویں پارے میں اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں اور وہ قرآن مجید میں سب سے آخر میں ہے۔ تو ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، لیکن یہ جو ترتیب مصحف ہے یہ توفیقی ہے، یہ ترتیب مصحف کسی غیر نبی یا صحابہ یا کسی بھی غیر نبی کی کرائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیوائن انسپریشن سے ہے، یہ اللہ کے رسول کے بتانے پر موقوف ہے، اور یہ ترتیب مصحف جو ہے کتاب میں جس ترتیب میں صورتیں ارینجڈ ہیں وہ لوح محفوظ والی ترتیب ہے، یعنی جس ترتیب میں لوح محفوظ میں قرآن مجید درج ہے اسی ترتیب میں ہمارے ہاتھ میں مصحف کی شکل میں ہے۔ جہاں تک کمپائلیشن کی بات ہے قرآن مجید کی یعنی تدوین کی بات، تو تدوین کے بہت سارے مغالطے ہیں، آج انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی تدوین دور نبوی میں ہی ہو گئی تھی، کا کمپائلیشن ارینجمنٹ اس کا وہ دور نبوی میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کن الگ الگ مرحلے میں یہ مکمل ہوا۔ پہلا مرحلہ جو ہے تدوین قرآن کا وہ حیات طیبہ میں ہی ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائی ہارٹ لرن کر لیتے، جبریل امین لے کر آتے
اور آپ کے قلب اقدس پر نازل کرتے، آپ اسے لرن کر لیتے بائی ہارٹ، بالکل میمورائز کر لیتے، پھر صحابہ کو بتاتے، پڑھے لکھے صحابہ اس سے رائٹ کرتے، کئی صحابہ اس کام پہ معمور تھے، کاتب وحی کہلاتے تھے، وہ رائٹ کر لیتے، اور اس طرح سے قرآن مجید لگاتار لکھا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جبریل امین ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور کراتے، یعنی ریویژن کراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہو چکا اس کا ریویژن ہوتا ہر سال رمضان کے مہینے میں، اور آخری رمضان میں یہ ریویژن 2 بار ہوا ہے۔ جبریل امین نے آخری بار جب آخری رمضان جب پڑھا تو پورا قرآن 2 بار ریوائز کرایا ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن مجید کی کمپائلنگ ہے وہ ڈیوائن انسپریشن سے ہے، وہ اللہ کے بتانے پر، جبریل کے لانے پر اور رسول اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، تو یہ باقاعدہ ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دور نبوی میں کتاب شکل میں نہیں تھا۔ جب قرآن صحابہ لکھتے تو اونٹ کی جو چوڑی والی پیٹھ کی ہڈی ہوتی ان ہڈیوں پہ لکھا جاتا، کپڑوں پہ لکھا جاتا، پتھر وغیرہ پر لکھا جاتا، ظاہر بات ہے تب کاغذ تو نہیں تھا، تو ان چیزوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے قرآن لکھا ہوا بھی تھا اور حفاظ کے سینے میں بالکل مصحف کی ترتیب میں بھی محفوظ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے ساتھ وہ ترتیب میں بھی آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف کی ترتیب بتا دی تھی، تو اس انداز میں صحابہ کے جو حفاظ تھے، جو صحابہ حفظ قرآن جنہوں نے مکمل کر رکھا تھا، ان کے سینوں میں بالکل ترتیب سے بھی محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ ریویژن سے وہ بات بالکل واضح رہی کہ قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ جس ترتیب میں چاہتا ہے اسی ترتیب میں دور نبوی میں ہی آ چکا تھا، بس کتابی شکل میں نہیں تھا۔ پھر تدوین کا دوسرا مرحلہ آیا، وہ دور صدیقی میں آیا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس میں وہ تدوین کا دوسرا مرحلہ آیا۔ ہوا یوں کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو بہت خونریزی ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور ان میں سے کئی صحابہ، کئی حفاظ بھی شہید ہو گئے، جو حافظ تھے تو کئی حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اس بات کا خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، حفاظ شہید ہو رہے ہیں اور قرآن ضائع ہو جائے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ تجویز دی کہ ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کو کتابی شکل دے دی جائے، ریٹن فارم میں مصحف کی شکل میں آ جائے، کتابی شکل میں لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر بڑے تردد میں تھے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کیسے کریں۔ بہرحال کچھ ان کو کنونس کرنے کے بعد وہ پھر راضی ہو گئے اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تجویز کے لیے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ کام کریں، یعنی کتابت کریں، قرآن مجید کو پورا کتابی شکل میں رائٹ کریں، اور ایک صحابہ کی ایک ٹیم تشکیل کر دی جس میں حفاظ اور کاتب وحی صحابہ شامل تھے۔ ان کی پوری ٹیم نے مل کر قرآن مجید کو کتابی شکل دے دی، اور پھر یہ کام کتنے دن میں ہو گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 سال کے اندر اندر، اور آسمانی کتابوں کے ساتھ جو ہوا 200 سال کا فاصلہ ہو گیا اس کو کتابی شکل میں آنے میں، اس لیے اتنی ترمیم اور تبدیلی ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کتابی شکل میں آنے میں بھی 2 سال کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ مصحف کی جو ترتیب ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دی تھی، سینے میں تھی، حفظ تھی، وہ کتاب کی شکل میں آنے میں بھی 2 سال سے زائد وقت نہیں لگا۔ نام رکھنے کی بات ہوئی تو سب نے اپنی اپنی تجویز پیش کی، جس میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز فائنلی سلیکٹ ہو گئی، اور انہوں نے نام ریکمینڈ کیا تھا مصحف، تو قرآن مجید کو کتابی شکل کا نام مصحف پڑ گیا۔ یہ تھا تدوین کا دوسرا مرحلہ، اور پھر تیسرا مرحلہ تھا
وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور یہیں پہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قرآن کی کمپائلنگ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ پہلا مرحلہ ابھی آپ جان گئے کہ کتنا کام ہو چکا تھا، دوسرے مرحلے میں کتابی شکل میں آ چکا تھا، لیکن تیسرے مرحلے میں کیا ہوا ہے وہ بھی آج جان لیجئے کہ جب حضرت عثمان کا دور تھا تب تک آتے آتے قرآن بڑے الگ الگ لہجے میں پڑھا جانے لگا تھا، اور لہجے کے فرق کی وجہ سے الفاظ میں بھی فرق ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کی جو حروف ہیں اس میں بھی فرق آنے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سٹارٹنگ میں 7 ڈائلیکٹس میں پرمٹ کیا گیا تھا، 7 لہجوں میں اجازت دی گئی تھی، لیکن لہجے الگ الگ ہونے کی وجہ سے کچھ حروف میں جو فرق، لفظ میں فرق ہونے لگا، تو یہ بات قابل فکر ہو گئی۔ اور کئی بار صحابہ جو بہت گرم خون کے ہوتے، بہت جوش والے، ان میں تلواریں نکال آتی کہ ایسے نہیں یہ ہے، یہ نہیں وہ ہے، تو اس طرح بڑی سنگین حالات آ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا بلائی اور تمام اصحاب شورا سے مشورہ کیا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم قرآن کے ایک ٹیکسٹ پہ، ایک رسم الخط پہ سب کو متفق کر لیتے ہیں، بس ایک کو فائنل کر دیتے ہیں، باقی سب کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ مشورہ بہت اچھا تھا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور فائنلی یہ ہوا کہ قرآن کا ایک ٹیکسٹ، ایک لہجہ، سنگل ڈائلیکٹ فائنل ہو گیا، اور اس کا نام ہو گیا رسم۔ جیسا کہ رسم الخط بہت معروف ہے، تو اس طرح بہت بڑی مشقت شاقہ کے بعد ایک رسم الخط، ایک سنگل ٹیکسٹ فائنل ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی جتنے بھی ٹیکسٹ میں قرآن سراؤنڈنگ میں موجود تھا ان سب کو اکٹھا کر کے اسے جلوا دیا، اور ایک ٹیکسٹ کو فائنل کر کے اس کی صحابہ کی ٹیم یہ کام کر رہی تھی، ان کے ذریعے اس کی کاپیز بنوا دی، اور الگ الگ ملکوں میں وہی فائنل والا جو رسم الخط تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرا دیا کئی ممالک میں۔ تو اس طرح سے قرآن کی تدوین کا جو آخری مرحلہ تھا وہ یہ کہ ایک رسم الخط پہ پوری امت کو جمع کرنے کا وہ کام صرف ہوا ہے دور عثمان رضی اللہ عنہ میں، نہ کہ پوری کمپائلنگ ہی وہیں پہ ہوئی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کے موضوع کا سوال ہے، تو قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ فلسفے کی کتاب ہے؟ حالانکہ اس سے بہتر فلسفے کی بڑے سے بڑے فلاسفر کو ہوا تک نہ لگی اس جیسے فلسفے کی۔ اتنا بہترین فلسفہ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، ایکچوئل فلسفہ، ایکچوئل فلسفی، وہ تو سارے فلاسفر اس کے سامنے انتہا درجے کے بونے بلکہ گھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیچارے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ فلسفے کی کتاب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا یہ سائنس کی کتاب ہے؟ حالانکہ سائنس کی آیات بھری پڑی ہیں قرآن مجید میں۔ تو سائنس کی ڈفرینٹ جو برانچز ہیں اس میں ہے، جیسے ایسٹرونومی کی آیات ہے، تو کیا یہ ایسٹرونومی کی بک ہے؟ جبکہ ایسٹرونومی کی ایک سے بڑھ کے ایک فیکٹ قرآن مجید میں ہے۔ جیولوجی کی باتیں ہیں، زمین سے ریلیٹڈ سائنس جو ہے ارضیات، تو کیا یہ جیولوجی کی بک ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا یہ فزیولوجی کی بک ہے؟ ہیومن فزیولوجی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اگر نہیں تو پھر کیا یہ فزکس کی کتاب ہے؟ فزکس کا بھی بہترین علم قرآن مجید دیتی ہے۔ تو پھر یہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، مرکزی موضوع، وہ ہے ہدایت انسانی۔ انسانیت کو ہدایت دینا ہی اس کا موضوع ہے، اور اسی موضوع کے ارد گرد اس کا پورا کلام ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 میں آپ بار بار پڑھتی رہتی ہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اس سے پہلے بھی کوٹ کر چکے، ھدی للناس، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس طرح بہت جگہ پر، بہت سارے مقامات پر یہ انداز ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ تو
تو یوں قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت انسانی. جہاں تک قرآن مجید کے اسٹڈیز کا سوال ہے تو اس کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے، بلکہ فطری ہے. فطرت کی رہنمائی کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اور قرآن مجید ہرگز صرف منطق کے بحاف پر نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ اور بات ہے کہ منطق لاجک سے بھی اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کئی دلائل. تو فطرت کی رہنمائی کے ساتھ قرآن مجید سمجھا جائے تو بہتر سمجھ میں آئے گا. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں تفسیر اور تعویل. اور تفسیر قرآن مجید میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، تعویل 17 بار استعمال ہوا ہے. تفسیر کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو کھولنا، واضح کرنا. اور یہ گرامر کے اعتبار سے ہے، نحو کے اعتبار سے، یعنی الفاظ کی تفصیلات جو ہوگی، گرامیٹیکل ڈیٹیلز جس میں آئے گی، وہ لفظ ہے تفسیر. اور دوسرا لفظ ہے تعویل، جس کا مطلب ہوتا ہے اصل مفہوم اور مراد. یعنی اصل مراد کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے، اس کی جو مقصد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس انداز میں جو بحث اور تفصیلات آئے گی اس کو کہتے ہیں تعویل. اور تعویل 2 طرح کی ہے، تعویل عام اور تعویل خاص. اور تعویل خاص یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہاں کے کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، لوگوں کی کیا دلچسپیاں تھی، کیا سوچ تھی، ان کی کیا نظریات تھے، اس کے کانٹیکسٹ میں جو دیکھا جائے گا وہ تعویل خاص کہلائے گا. اور تعویل عام یہ ہے کہ الفاظ پر غور کیا جائے، ترکیب، صورتوں اور آیات کی ترکیب پر غور کیا جائے، آیات کا باہمی ربط اور تعلق سمجھا جائے، سیاق و سباق، کانٹیکسٹ جانا جائے، مرکزی مضمون پر غور کیا جائے. یہ سب کہلائے گا تعویل عام. اور 2 الفاظ معروف ہیں، تذکر اور تدبر. قرآن مجید میں بہت جگہ پر آئے ہیں اور دونوں اس لیے ہے تاکہ نصیحت انسان حاصل کرے. اور تذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اندر ہے، انکلکیٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بس اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، گندگی پڑ جاتی ہے، دنیا کی محبت کے پردے پڑ جاتے ہیں. بس اس کو ہٹانا اور اندرونی چیز کو یاد دلانا، یہی تذکر کا مفہوم ہے. یعنی قرآن کو اس انداز میں سمجھنا، سرسری سمجھ سے کہ نصیحت نصیب ہو، یہ تذکر کہلاتا ہے. اور یہ اس اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے. تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید میں ہی درج ہے. قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 4 مقامات پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا. اور تدبر کے لیے جو تدبر لفظ ہے اس کا مطلب ہے غوطہ زنی. علامہ اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، یعنی سمندر کی گہرائی میں جیسے غوطہ لگانا اور وہاں سے موتی کو نکال کے لانا، یہ غوطہ زنی ہے تدبر، یعنی گہرائی میں اتر کر اسے سمجھنا. قرآن مجید کا اصل فہم حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے انقلابی جذبے کی. قرآن مجید وہ شے نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آسانی سے کرسی پر ڈکشنریز اور تفاسیر کی مدد سے اسے سمجھ لیا جائے گا، بلکہ قرآن مجید کا اصل فہم اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جب وہ اسی کتاب کو لے کر اٹھے اور اس کی دعوت کا کام کرے، دعوت اللہ کا کام کرے اور کتاب کی رہنمائی کے اکارڈنگ قدم بڑھاتا چلا جائے، جس طرف قدم بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو جا کے قرآن مجید کا فہم نصیب ہوگا. یعنی اس پر پورا عمل کر کے ہی اس کا فہم بڑھ سکتا ہے. خالی ہم ڈکشنریز اور ریسرچ اسکالر کی طرح اسے پڑھیں تو قرآن مجید کے چھلکوں سے کھیلتے رہیں گے، اس کے مغز تک رسائی نہیں ہو پائے گی. قرآن مجید ہر اعتبار سے معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے. حالانکہ آپ سے اور بہت سارے معجزے سرزد ہوئے، جس میں سے آپ شق قمر جانتے ہیں اور ستون حنانہ کا واقعہ پتا ہوگا، اور کئی بار تھوڑا کھانا بہت کو کفایت کر گیا. بہت سارے معجزے
اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہوئے ہیں، لیکن جو معجزہ اصل وہ ہوتا ہے جس کے اندر دعویٰ ہو، چیلنج ہو اور رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا گیا، جبیزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اندھے کو ٹھیک کر دیتے اور کوڑھی کو بالکل شفایاب کر دیتے. یہ سارے معجزے ان کے دور کے حساب سے تھے، اور اس دور کے جانے کے بعد اب وہ دیکھے نہیں جا سکتے ہیں، وہ ان تک محدود تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہے قرآن مجید. آپ کی شریعت تا قیام قیامت تھی، اس لیے وہ معجزہ بھی تا قیام قیامت زندہ ہے اور ہمیشہ یہ اپنا کام کر سکتا ہے. کس اعتبار سے؟ یہ لٹریچر کے اعتبار سے معجزہ ہے. اس سے جیسا فصیح اور بلیغ کلام ساری دنیا میں عربی زبان میں پایا نہیں جاتا، نہ پایا جائے گا. اور یہ سائنس کے اکارڈنگلی معجزہ ہے. اس میں جو سائنسی حقائق ہیں وہ سے سائنٹسٹ عاجز ہیں کہ اتنی پرانے زمانے میں یہ باتیں کیسے. اور جو عمل کے بعد جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس اعتبار سے انسان کے اندر انقلاب کر دیتے ہیں یہ قرآن مجید. چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی، بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے جب یہ قرآن مجید کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ہر اعتبار سے معجزہ ہے اور اس نے بہت کھلا چیلنج دیا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، اور بہت اوپن چیلنج ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو اس بات پہ شک ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر نازل کیا ہے وہ ہماری طرف سے ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو، سب کو اللہ کو چھوڑ کر سب کی مدد لے لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایک سورہ پروڈیوس کرنے کا چیلنج دیا گیا کہ قرآن مجید کو نہیں حق ماننا ہے تو ایک ہی سورہ چھوٹی سی بنا لاؤ. آج تک کوئی بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے پورا کرنے سے عاجز ہے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق حبل اللہ کا ہے، یعنی یہ اللہ کی رسی ہے. درج ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حبل اللہ کہا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ ہوا حبل اللہ متین، یہی قرآن مجید اللہ کی رسی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، تعلق مع اللہ، اللہ کے قریب لے جاتی ہے، تقرب اللہ، اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں. پہلا یہ کہ اس پر حقیقی ایمان لایا جائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا یہ کہ اسے پڑھا جائے. تیسرا یہ کہ اسے سمجھا جائے. چوتھا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے. اور 5واں یہ کہ اسے غیروں تک پہنچایا جائے. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے قرآن مجید کا حق ادا ہو پائے گا. یہ تھا مختصر سا تعارف قرآن مجید کا. تو تعارف قرآن میں آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ پارے کی سٹارٹنگ ہوگی باقاعدہ. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.